خواتین بھی موجود ہیں، اور کیا مسئلے مسائل کیا ہیں علاقے کے یہ عثمان آباد؟ پانی کا مسئلہ اس کے وجہ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب نظامی جو کہ PS 109 جیسے ساؤتھ، اور ان کا UP ہے 16، اور اب جو ہے UP 2 ہے اور گارڈن ٹاؤن میں ہے، کیونکہ یہ علاقہ عموماً دیکھا گیا کہ سب سے پہلے لیاری ٹاؤن میں یہ عثمان آباد تھا، پھر اس کے بعد صدر ٹاؤن میں چلے گیا، اب ان کو گارڈن ٹاؤن میں منتقل کیا گیا ہے، اور مسئلے ویسے کے ویسے ہیں، کیونکہ پانی کا مسئلہ بہت دیرینہ ہے، علاقے کے لوگ بہت پریشان ہیں، اور کئی برسوں سے یہاں پر پانی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آفتاب شاہ جو کہ پاکستانی پیپلز پارٹی کے سرگرم یہاں کے رکن ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ پانی کا مسئلہ اب تک کیوں حل نہیں ہوا، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی آفتاب شاہ، لوگ بڑے احتجاج کر رہے ہیں کہ پانی پانی پانی، یہاں پر پانی نہیں ہے، مسئلے بہت سارے مسائل ہیں مگر پانی کا مسئلہ اہم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب تک آپ نے پانی کے سلسلے میں کیا کام کیا ہے جو پانی لوگوں کو ابھی تک نہیں ملا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے اور آپ نے ہمارے خیالات عوام تک پہنچانے کے لیے ہمیں موقع دیا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جنرل سیکریٹری UP 16 جو اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ہم نے گزشتہ ماہوں سے اس پانی کے ایشوز پہ کافی کام کیا ہے اور کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں کے ہم نے جب یہاں پر خالد فاروقی صاحب تھے، یہاں کے جو ایکسین، اس دورانیہ میں ہم نے ایک میٹنگ کی تھی جو ہماری سٹی ایریا کے ساتھ تھی، نجمی عالم کے گھر پر اپنے آفس میں، اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم نے 6 درخواستیں دی تھی اپنے پوری یوسز کے لیے، لیکن افسوس کہ اس میں ابھی تک کوئی ایسی امپلیمنٹ نہیں ہوئی، لیکن بالفور انہوں نے احکامات صادر کیے تھے کہ ہماری میجر عبدالرحمان جو روڈ کے لیے جو ہم نے درخواست دی تھی کہ یہاں پر جو میجر عبدالرحمان کے اوپر جو بدبودار پانی آ رہا ہے، لہٰذا بالفور اسے جو لین ہے اسے صاف کیا جائے، پانی کو عوام کو صاف شفاف پانی مہیا کیا جائے۔ لیکن انہوں نے اس کے لیے جو بجٹ مختص کیا تھا، تو ہمیں جب وہاں کے ہمارے ایکشن جو صاحب تھے انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی جو واٹر بورڈ کے حوالے سے ہمارے علاقے میں آئی تھی، جس میں ساجد شاہ صاحب بھی تھے اور ہمارے ذمہ دار جتنے بھی UCs کے لوگ وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سٹی ایریا کے صدر بھی اس وقت موجود تھے، یوسف ناز صاحب، اور ان کے سامنے ہم نے رویداد رکھی تھی۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ بدبودار پانی ہے، یہاں پر جو ہمارے لوگوں نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں انہوں نے ہمیں ایک پرپوزل دیا تھا کہ یہاں پر کھڈے لگائے جائیں، لیکن ہم نے اس کھڈوں کے حوالے سے ان سے تمام چیزیں ان کے آگے رکھی۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ نجمی عالم صاحب نے اپنے ایکسینس کو ہدایت کی تھی، اس ٹائم پلیجو صاحب تھے یہاں پر، اور پلیجو صاحب کے فوراً بعد ہی وہاں پر جو تبادلہ ہوا تو وہاں پر خالد فاروقی صاحب آ گئے تھے، اور خالد فاروقی صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا اس کام کو، اور انہوں نے آ کر کافی کوششیں کی، اور ہمیں یہاں سے لے کر لال مسجد تک 200 تقریباً 300 کا جو پائپ تھا یہ واٹر لائن کا، وہ انہوں نے بچھائی لین، لیکن وہ نہ ہونے کی مطلب برابر ہے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچا۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ سے اسے جو یہاں سے لے کر لال مسجد تک ہماری جو لائن بچھائی ہے اس کو کنیکٹ کریں، لیکن انہوں نے وہی جو ہماری گزشتہ اتوار میں ہم نے جو بادشاہی روڈ سے ایک لائن وہاں سے لے کر آئے تھے، اور وہ بھی ادھوری وہیں پر چھوڑ دی تھی، جو نئی لائن کے حوالے سے ہم کام کر رہے تھے، وہ ہماری لال مسجد پر لائن تھی، اور ہم نے جو درخواست دی تھی بدبودار پانی کے حوالے سے، تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ جہاں سے پانی آ رہا ہے آپ بیڑ کی لائن کو توڑ کے وہاں اس سے کنیکٹ کریں تاکہ فل لوگوں کو ریلیف ملے، اور یہ نئی لائن کا جو مسئلہ تھا ہم نے کہا تھا کہ چلیں یہ لائن تو آئے گی، آتے وقت ٹائم لگے گا، کیونکہ وہ اس کو لیے ٹائم دے رہے تھے، لیکن انہوں نے وہی لائن وہیں کنیکٹ کر دی، اور اس کو وہ وہیں سے ایک جیسے ایک ڈیمیج ایسے پڑا ہے، اور بے سود اس کا کوئی فائدہ اس ٹائم تک عوام کو نہیں مل رہا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب جب ہمیں یہ تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم اب اس لائن کو کنیکٹ کریں گے، ابھی گزشتہ 1 ہفتے 2 ہفتے پہلے میری بات ہوئی
تھی شاہد حیدر صاحب سے جو یہاں کے WO ہیں. انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ نہیں جی آپ کا تمام مسئلہ حل ہو چکا ہے. اب اس کو ہم نے کنیکٹ کرنی ہے آگے، اس کو آگے سے ہم نے کنیکٹ کرنی ہے بادشاہی روڈ سے، لہٰذا یہ پانی آپ کو فلفور وہاں ملے گا. لیکن کنیکٹ کا جو ایشوز ہے ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ کبھی اس کو مختلف حوالوں سے ٹال مٹول کیا جا رہا ہے اور علاقے کے لوگوں کو اب تک ریلیف نہیں مل رہا ہے. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اس چیز پہ فلفور میری بات پھر اس کے باوجود بھی میں نے یہ ساری جتنی بھی معاملات تھے اپنے ذمہ دار چیئرمین وائس چیئرمین کے نالج میں ڈالا، نجمی عالم صاحب کے. نجمی عالم صاحب نے بھی مجھے یقین دلایا کہ میں فلفور ابھی بات کرتا ہوں. ابھی نئے ایکسین آ گئے، فاروقی صاحب بھی چلے گئے، اس کے بعد ایک اور رشید صاحب آئے تھے، رشید صاحب کا بھی تبادلہ ہو گیا. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ نئے کوئی ندیم صاحب ہیں، وہ نئے ایکسین آئے ہیں یہاں پر جو ہمارے ساؤتھ صدر ٹاؤن میں. ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ صدر آپ خدارہ ہمارے لوگوں کو ریلیف دیں. پانی انسان اہم ضرورت ہے علاقے کی، اور یہ سالہ سال سے غریب اسی چیز میں پریشان ہے پورا علاقہ، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں، نہ سنوائی ہے، خالی ٹال مٹول کیا جا رہا ہے. یا ایسے میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی ایشوز ہیں یا کوئی سیاسی معاملات ہیں جو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا کریڈٹ نہیں لینے دیا جا رہا، کیونکہ ابھی حال ہی میں الیکشن کے دوریا ہے، اور اگر یہ ہمارے یہ سارے ایشو آ جاتے اور یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو ان کے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا ایک وہ تھا، سرپرائز تھا، اور علاقے کی عوام کے دلوں میں ان کے لیے امنگیں جو تھی وہ پوری ہو جاتی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا فل فورس اور بہت زیادہ اس کا کریڈٹ ملتا. لیکن اس کو الجھایا جا رہا ہے مختلف ذرائع میں. ابھی بارش آئی تھی حالیہ میں، بارش کے دوران بھی اس میں اوجڑیاں پھنسا کر اور پائپ لائنوں کو بلاک کر دیا گیا، سیوریج لائن بلاک ہوئی. ہم نے جو یہاں سے جو مشین لائے، مشین سے اس کو پانی نکلوایا، پانی نکلوانے کے باوجود وہاں سے کبھی بمپر نکل رہے ہیں، کبھی کچھ نکل رہے ہیں. تو یہ سارے ایلیمنٹس جو آ رہے ہیں وہ جو ہے ایک ایسا پھیل ہے جس سے انسان تکلیف تو محسوس کرے گا، لیکن ہم پھر بھی ان سے یہی کہتے ہیں کہ خدارہ یہ علاقے کے مفادات کا مسئلہ ہے، علاقے کی عوام کا مسئلہ ہے، اور ان کے سانجھے مسئلے ہمارے. اس میں اس طریقے سے حربے استعمال کرنے والے جو ہیں وہ شرمندہ ہی ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کا ہم نے جو بھی لب لباب ہے وہ تمام رودات عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، فیصلہ عوام کی کورٹ میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ ملک پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ایک اقتدار کی پارٹی ہے، اس کے پاس اقتدار ہے. تو وہی ان مسئلے کے حل کے لیے جو ہے فلفور مسئلے کے حل کے لیے ان کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ لیاری اور ساؤتھ زون اور گارڈن زون یہ پیپلز پارٹی کا پاکٹ ووٹ ہے، اور انشاءاللہ ہمارا علاقہ چاہے یہاں پر کوئی بھی نمائندہ ہو نہ ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تیر کے نشان پر ان لوگوں کو ہم نے اپنے لوگوں کو آگاہی دی ہے کہ آپ نے تیر کے نشان کو دیکھنا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے، عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے، عوام کے لیے ان کی جدوجہد ہے. وہ فلاحی مقاصد سے ہمارا شہزادہ نکلا ہے بلاول بھٹو کی صورت میں، اور وہ پورے پاکستان کی ایک آواز بنتے ہوئے ابھر رہا ہے. انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو اس ملک کی تقدیر بدلے گا، اور یہی بلاول بھٹو کا نعرہ ہے جو کہ وہ لے کر چل رہا ہے کہ غریب ہمارا ہے اور ہم اس کے تمام حقوق کے علم بردار ہیں. انشاءاللہ بلاول بھٹو اس ملک کی تقدیر کو ضرور بدلے گا. انشاءاللہ ہماری تمام کوششیں بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں، ہمارے جال میدان عمل میں ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ جو کہ UC2 کے اندر ہمارا فرید کھوکھر ہے اور نوید جو کہ مینگل، وہ دونوں وائس چیئرمین اور چیئرمین کی سیٹ پر ہیں. باقی جو سیٹوں پر انہوں نے جنرل کونسل کو نامزد کیا ہے. آپ نے صرف تیر کے نشان کو دیکھنا ہے اور اس پہ مہر لگا اپنا اعتماد کا ووٹ لگائیں، مہر لگائیں، تاکہ آپ کے جو مین مسئلہ ہے پانی کے اور دیگر ایشوز وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ اور دوسری آپ کو اسکرین پہ کوئی پارٹی نظر نہیں آئے گی. تو یہی ہے میری آپ لوگوں سے درخواست بھی ہے، اپیل بھی ہے علاقے سے کہ آپ لوگ خدارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب بنائیں اپنا ووٹ دے کر. پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد. یہ بھٹو. جی دوستو، یہ تھے ڈاکٹر حسین شاہ ہنگانی جو کہ پیپلز پارٹی کے سرگرم یہاں کے رہنما ہیں اور UC
16 के जनरल सेक्रेटरी है, इनका मौक़िफ़ भी सुन लिया है। अब जाते हैं अवाम की तरफ, अवाम का क्या कहना है हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आइए चलते अवाम की तरफ। ख़वातीन भी मौजूद हैं और क्या मसले मसाइल क्या हैं इलाके के, ये उस्मानाबाद पानी का मसला, उसके वजह से हमारा पूरा इलाका महरूम है पानी से। आज इसको 20-25 साल हो गए और हमारे एक एक बच्चा जाते, छोटे छोटे बच्चे भर के लाते, बच्चियाँ जाती हैं वो भर के लाते, हमारे बूढ़े लोग जाते वो भर के लाते। मसले ये है कि यहाँ पर एक तो मीठा पानी है, बहुत मुश्किल है, लोगों को इतना तकलीफ है सबसे ज़्यादा कि हमेशा ही गटर भी भर जाते हैं, कहीं उनमें भी सफाई वगैरह। बल्दियाती क़यादत से दरख्वास्त है कि वो इस इलाके को भी देखें। इलाके की छोटी छोटी गलियाँ हैं और बहुत परेशानी है, जिसकी वजह से आप देखें जगह जगह गटर उबल रहे हैं, गंदगी के ढेर हैं। इस गली में जो है ना पानी का तकरीबन 15-20 साल से यहाँ पानी नहीं आ रहा है। पीछे गली वालों का पानी आता है। इस गली में कितने घर हैं, तकरीबन 500-600 के करीब घर हैं। यहाँ से छोटी छोटी बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ यहाँ से कूलर गैलन हाथ में लेके दूर जाते हैं पानी भरने के लिए। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट हो, जो हमें पानी देगा हम इंशाल्लाह वोट उसी को देंगे, चाहे पीछे में। घर में गटरों का पानी आ रहा है, गटरें भरी हुई है, ना पानी पीने का है। इस वक्त ये हाल है उस्मानाबाद की गलियों का, देख सकते हैं आप। बल्दियात की इलेक्शन की तैयारियाँ हैं। 24 जुलाई को इंतखाबात हैं, उम्मीदवारों के झंडे आवेदन हैं। 25 कई में पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र आ रहे हैं।